Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیئرز خرید کر رکھے ہوں تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ صادق صاحب انڈیا سے. اگر کوئی شیئرز خریدتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم اس کو 10-15 سال بعد بیچیں گے تو کیا اس رقم میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اس رقم میں نہیں بلکہ شیئر کی جو ویلیو ہے اس پہ. آپ نے 1 لاکھ کے شیئرز خرید کر رکھے تو 1 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ آپ اگلے سال جب زکوٰۃ نکالیں گے تو شیئر کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے، اس مارکیٹ ویلیو کا 2.5% آپ زکوٰۃ کے طور پہ دیں گے. کیا نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے؟ نماز کی حالت میں پائنچے فولڈ کرنے کے بارے میں سنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. بالکل غلط سنا، کرنا چاہیے بلکہ کرنا واجب ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے تک کھینچتا ہے. تو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، شلوار ہو، تہبند ہو، پینٹ ہو، اس کو ضروری ہے، اور نماز میں تو اور زیادہ ضروری ہے. دوران عدت والدہ دوسرے بیٹے کے ہاں جا سکتی ہے؟ میرے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور والدہ عدت گزار رہی ہیں. والد والدہ کے گھر بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں. والدہ والد کے گھر بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں. میں شہر سے تقریباً آدھے گھنٹے کی دوری پر رہتا ہوں تو کیا میں اپنی والدہ کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر پردے کے اہتمام کے ساتھ لا سکتا ہوں؟ شیخ توصیف مشتاق انڈیا سے. نہیں لا سکتے. عورت پر عدت اسی گھر میں گزارنا لازم ہے جس گھر میں وہ زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی. وہاں رہنے میں اگر کوئی شرعی عذر ہو، مثلا کرائے کا گھر ہو، اب کرایہ ہی نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے، یا کوئی جنگل میں ہو، اکیلے بہت ڈر لگتا ہو، اکیلی ہو گئی ہو وہاں پہ، تو مجبوری ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے. شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی پڑے گی. کیا ایک مسئلہ مختلف علماء سے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر کسی مسئلے پر 2 یا 3 علماء کی رائے لے لی جائے اور ان کی آراء مختلف ہو تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا کسی ایک عالم سے ہی مسئلہ پوچھا جائے اور جو وہ کہیں اس پر عمل کیا جائے؟ اور کیا کسی عالم کی تحقیق کرنا صحیح ہے کہ آپ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں وغیرہ؟ فیصل سعید. دیکھیں 2-3 لوگوں سے علماء سے پوچھنا یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہ بشرطے کہ وہ علماء ہوں، مستند دینی اداروں سے فارغ ہوں اور مستند دینی ادارے ان کی ذمہ داری بھی لیتے ہوں. 3 شرطیں ہیں اس زمانے میں، ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا پھر رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ لے تو تھوڑی مان لیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا آپ نے کہاں پڑھا ہے، کون آپ کا ٹیچر ہے، کون آپ کا استاذ ہے. تو اس زمانے میں اچھا یہ بھی بہت ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ پراپر پڑھے ہوتے ہیں مگر ایک اپنی دکان کھول لیتے ہیں وہ، اور بالکل جمہور سے ہٹ کے نئی تحقیقات خود یعنی گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا ایک خیال ہے کہ اس زمانے میں صرف عالم مفتی ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی ریلائبل ادارہ ہو. ادارے کے علاوہ اس لیے استعمال کیوں، ادارے میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، مستند علماء ہوتے ہیں، تو ادارہ جو ہے اس کو عالم قرار دیتا ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بڑے دینی معتبر دینی ادارے سے عالم بن کے فارغ ہوا، لیکن اس نے ایسے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے جو بالکل اس کی ایک ذاتی آراء ہیں اور گمراہی کی طرف جانے لگا، تو اکثر پھر ادارے اس سے ذمہ داری ختم کر دیتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کے پیچھے مختلف ادارے ہوں یا علماء ہوں جو کم از کم ان علماء نے اس کو گمراہ نہ قرار دیا ہو. اس کی مثال بالکل ایسے، کوئی ڈاکٹر کوئی نئی رپورٹیں سامنے لے آتا ہے تو آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں نا کہ حضرت یہ تحقیق سے آپ متفق بھی ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ آدمی پاگل ہو گیا، اس کا دماغ سٹیا گیا، یہ میڈیکل کالج میں سے علم تو حاصل کیا لیکن یہ جو ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے مفاد ہیں جس کی وجہ سے غلط تحقیقات لوگوں کے سامنے لا رہا ہے. تو اس لیے عالم بھی پراپر کسی ادارے سے فارغ ہو، ایک بات. نمبر 2، علماء اس سے برات کا اعلان نہ کرتے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا علماء اس کی ذمہ داری لیتے ہوں، کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس سے برات کا اعلان نہ کرتے ہوں. تو یہ 2 شرطیں اگر کسی عالم میں ہیں تو پھر ان سے کوئی بھی ہو ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. اگر 2-3 علماء سے بھی پوچھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور اگر ان کی رائے میں اختلاف آ رہا ہے تو پھر ان میں جو زیادہ جس پر آپ کو اعتماد ہو، جو آپ کی نظر میں زیادہ مستند عالم دین ہو، تو پھر اس کی رائے پر عمل کرنا چاہیے. Ask Mufti Tariq Masood.